تو ہر ایک کی زبان پہ ہیں کہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کو ایشو کیا گیا ہے، جو کہ بہت سارے کچھ نام آئے ہیں اس میں کہ کن کن کو ایشو کیا گیا، لیکن جو ریشو آیا ہے 25,000 سے زیادہ ڈومیسائل سرٹیفکیٹس کو ایشو کیا گیا۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو نارتھ انڈیا کے جو سیکریٹری جنرل ہے JDU کے مسٹر ڈاکٹر نواب صاحب، ان سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ جو ڈومیسائل کا جو پورا مسئلہ ہے اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، اور باقی جو اہم ایشو ہے جو وادی کشمیر میں ابھی ہو رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کا خیر مقدم ہے ینگ بائٹس میں۔ سر، آپ مجھے بتائیے کہ حال ہی میں جو IS پہلی جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ان کو ایشو کی گئی ہے IS آفیسر ایک پچھلے 25 سال سے وہ یہاں پہ جاب کر رہے تھے، اس کے حوالے سے آپ کی پارٹی کا کیا سٹینڈ ہے؟ دیکھیے، یہ جو بھی ہوا ہے یہ سب جو ہو رہا بائی پروڈکٹ ہے۔ ہم سے جب 370-35A لیا گیا تو ایونچولی یہ سب چیز ہونا تھا، لیکن افسوس اس چیز کا نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، افسوس اس چیز کا ہے مجھے کہ جو لیڈر یہاں لیڈر کان تھے، نیشنل کانفرنس، PDP، PC، یہ وہ سب جنہوں نے بڑے بڑے بھاشن دیے تھے 370-35A پہ، جنہوں نے یہ کیا تھا بتا یہاں جسم جل جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آج وہ کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں میرے کو۔ مجھے مودی جی سے کوئی افسوس نہیں۔ پتہ کیوں نہیں افسوس ہے؟ کیونکہ 53 سے تو مودی جی بولتے آئے ہیں کہ ہم 370 کو توڑیں گے، اور ان نے ووٹ اگر ہندوستان میں لیا یہی بول کے ووٹ لیا کہ ہم 370 کو توڑیں گے۔ اگر وہ اپنے میمورنڈم پہ چلتے ہیں، اپنے جو انہوں نے الیکشن میں جو وعدے کیا اگر اس پہ چلتے ہیں تو وہ تو اپنے لوگوں سے دگا نہیں کرتے ہیں نا۔ لیکن دگا کون کر رہا ہے یہاں پہ؟ یہ دگا کر رہا ہے ہمارا نیشنل کانفرنس والا، یہ دگا کر رہا ہے دوسرے تنظیم والے جو آج تک ہم کو یہ بولتے رہے کہ ہم 370 کو توڑنے نہیں دیں گے۔ اگر 370 ٹوٹ گیا، 35A ٹوٹ گیا، 35A 370 کے بعد ڈومیسائل بار میں آنے والے ہیں یہ لوگ۔ اگر ہم کو یہ آشچर्य ہو رہا ہے، ہم حیران ہو رہے ہیں اب کیسے ہو رہا۔ دیکھیے بھائی، ایک چیز یاد رکھنا پڑے گا ہم کو گھر میں بیٹھ کے میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اگر میں باتیں کروں گا تو یہ چیزیں سدھریں گی نہیں۔ اگر لیڈرز کو ایک جو اگر اس کے خلاف لیڈرز کو کوئی یہ ہے چنتا ہے، یا لیڈرز یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس کے خلاف بات کرنی چاہیے کیونکہ کشمیریت ڈوگرا پن جو ہے، کشمیریت جو ہے، جو ہمارے پیر پنجار ہیں، ان کی اکثریت جو ہے یہ ختم ہو جائے گی، یہاں باہر والے آ جائیں گے، اگر یہ سوچ ہے تو ہمیں ہر لیول پہ ہمیں یہ نکڑ سے شروع کر کے دلی کے ایوانوں تک لے کر جانا پڑے گا یہ بات کو۔ ہمیں اگر ہم بیان بازی کرتے ہیں اس سے نہیں ہوگا۔ اب آپ بولیں گے آپ نے کیا کیا؟ سر، ہم نے تو 370-35A پہ ہی سوال اٹھایا تھا پارلیمنٹ میں، JDU نے 18 ممبرز کو لے کر سوال اٹھایا۔ ہمارا کل بھی سوچ یہ تھا یہ کنٹری کے ہت میں نہیں ہے، یہ جو پالیسی نہ کنٹری کے ہت میں ہے یا نہ JNK کے ہت میں۔ مگر مجھے افسوس ہو رہا کہ ان نیتاؤں پہ جنہوں نے بہت بڑے بڑے وعدے یہاں کی، لیکن افسوس آج وہ کوئی بات کرنے کو تیار نہیں۔ دیکھیں یار، ایک بات بتائے کہ بھائی مجھے ایک چیز سمجھائیے، اگر ہمارے پاس 3 ممبر پارلیمنٹ، ٹھیک ہے، ان کا سب سے بڑا احتجاج کیا ہے؟ ہم اس ڈومیسائل بار کے لا سے ہم باہر رہیں گے۔ کیا یہ احتجاج ہے؟ کیا اس لیے لاکھ ووٹ ان کو دیا گیا ہے کہ بس تم ایک سٹیٹمنٹ دے دو کہ ہم اس سے باہر رہیں گے؟ کیا اس سے مسئلہ حل ہو گیا ہمارا؟ کیا وہ اپنے آپ کو چھانٹ سکتے اس چیز سے کہ ہم بری ہو گئے اس چیز سے؟ کیا کرنا چاہیے تھا ان کو؟ جو ہمارے یہاں پہ MPs 3 MPs ان کو کیا کرنا چاہیے تھا اس کے لیے؟ آگے بڑی پیاری بات آپ نے بولی۔ دیکھیں، اگر عاقب صاحب، ڈاکٹر نواب ہے، ہم کچھ کرتے ہیں، ہماری نیوز نہیں بنتی ہے۔ اگر ممبر پارلیمنٹ جس کو الیکٹورل پروسیس سے چنا گیا ہے، اگر خدا را وہ استعفیٰ دے دیتا ہے، اگر وہ آؤٹ آف اس کے باہر آتا ہے کہ نہیں اس ریزن پہ میں استعفیٰ دے رہا ہوں، تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ گورنمنٹ انڈیا کو اس چیز کا جواب دینا پڑے گا؟ آپ کو نہیں لگتا پارلیمنٹ کو؟ ہم کیا بولتے ہیں، وہ ہمارے کشمیر میں کیا ہوتا ہے، جب بچہ روٹ جاتا ہے وہ شام کا کھانا بند کر دیتا ہے، تو تھوڑا منا لیتے ہیں، ختم۔ مطلب ہمارا کیا ہے، ہمارا یہ بولتے ہیں ہم پارلیمنٹ کی ممبر پارلیمنٹ ہے، ہم سیلری بھی لے لیں گے، ہم اس کے سب بینیفٹس بھی لے لیں گے، ہم سب چیز کریں گے۔ احتجاج کرنے کو کیا کریں گے؟ احتجاج کرنے کو صرف ایک چیز کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ ڈومیسائل لا میں جو ہم ممبر ہے، جو بائی ڈیفالٹ ممبر ہے، اس میں ہم ممبرشپ سے باہر آئیں گے۔ پھر ہم لوگوں کے پاس جائیں گے، وہ نہیں ہم 53 کی پوزیشن لائیں گے۔ ہم یہ ارے کیا لاؤ گے تم 53 کی پوزیشن؟ تم تو ہم کو 370 نہیں بچا سکے، تم کیا 1953 کی پوزیشن؟ آپ جھوٹ بولنا بند کرو یہاں۔
اگر تم میں عزت ہے, اگر تمہیں شرم ہے, اگر کچھ بھی ضمیر ہے تم لوگوں میں, تو تمہیں اس بات کو اگر ریزسٹ کرنا ہے تو ریزسٹ کرنے والے صرف یہاں ممبر پارلیمنٹ ہو سکتے ہیں, باقی کوئی نہیں ہے. یہاں کسی کے پاس الیکٹورل پروسیس میں کوئی حیثیت نہیں, سب ایکس ہیں. اس وقت کون ہے؟ اس وقت ممبر پارلیمنٹ ہے یہاں پہ, 3 ممبر پارلیمنٹ یہاں کے, یا 3 ممبر پارلیمنٹ جموں کے ہیں. یہی لوگ ہیں جو اس وقت گورنمنٹ کو بتا سکتے ہیں, ایوانوں میں جا کے بتا سکتے ہیں نہیں یہ ہمیں پسند نہیں. میں آپ کو یہاں پہ روکنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو دھارا 370 کا مسئلہ ابھی سپریم کورٹ میں, یہ کیا آپ کو لگ رہا ہے جو کل سٹیپ اٹھایا گیا ہے جس میں یہاں بہت سارے ایسے 25,000 سے زیادہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹ ان کو ایشو کیا گیا, حالانکہ ابھی سپریم کورٹ میں یہ مسئلہ ہے, تو آپ کا کیا کہنا ہے اس میں؟ میرا منصف ہی میرا قاتل ہے, کیا وہ میرے حق میں فیصلہ دے گا؟ دیکھیں میں ایک چیز سمجھتا ہوں, دیکھیں ہو سکتا ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے, JNK کے لیول پہ تو میں پورا کلیئر ہوں کہ 370(35)A توڑنا صحیح نہیں ہے, لیکن ہو سکتا ہے کنٹری پورے کنٹری اس سے خوش ہے, ہو سکتا ہے پورے کنٹری کو اس سے بینیفٹ ہو جائے, ہو سکتا ہے کنٹری کے جو تاجر ہیں وہ تاجر آ کے یہاں سے تجارت کر کے جائیں. ہم نیچرل ریسورس سے بالکل بھرپور ہیں, ہمارے پاس واٹر ریسورس ہے, ہمارے پاس فروٹس کا ریسورس ہے, ہمارے پاس ٹورزم کا ریسورس ہے, ہمارے پاس یہ سب ریسورس ہے. ہو سکتا ہے جتنے بھی تاجر ہیں, جتنے بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں ہندوستان کے, وہ ہندوستان والے تو یہاں پہ آ کے اپنا بزنس کر سکتے ہیں. مگر میرا سوال یہاں ہے, مجھے یہ بتائیے خدارا لیڈر کس لیے ہوتا ہے؟ اگر ہمارا ٹیکسی والا ہے, ٹیکسی والا ہمارا کیا کرتا ہے اس وقت اس کی روزی روٹی اس پہ چل رہی, حالانکہ وہ بھی سال بھر سے بند ہے. لیکن کل جب یہاں پہ بڑے کھلاڑی آتے ہیں, بڑے چین آتے ہیں, کون سے چین آتے ہیں؟ اولا وغیرہ آتے ہیں, کیا ہمارے ٹیکسی والے جو ہیں یہ برباد نہیں ہو جائیں گے؟ کیا ہمیں نہیں ہے غرض اس سے, ہمیں نیشنلٹی سے کوئی وہ غیر اتفاقی نہیں ہے. ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ایریا ہے ہماری جو اسٹیٹ ہے, یہ ٹرموائل مل رہی ہے 20 سال سے. میرے کہنے کا مطلب ہے جو سپریم کورٹ میں ابھی جو مسئلہ ہے, کل جو سرٹیفکیٹس ایشو ہوئے, کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ سپریم کورٹ کے خلاف ہے یا ٹھیک قدم ہے؟ دیکھیے سپریم کورٹ کے خلاف تو تب ہو جائے گا نا جب سپریم کورٹ ہمارے حق میں یا ان کے حق میں ورڈکٹ دے گا. خلاف ورزی تو تب ہو جائے گی, خلاف ورزی تب ہوگی. لیکن یہ بتائیے, اگر ہم نے سپریم کورٹ کی ہم نے جو ڈالی ہے پٹیشن ڈالی ہے, اس میں ہم نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے, اس میں ہم نے یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ ڈومیسائل بار کی سرٹیفکیٹ تب تک نہیں دی جانی چاہیے. اگر ہم نے وہ پوائنٹ نہیں لکھا ہے ڈومیسائل بار تب تک, تو ہم وہ دے آر ناٹ ڈوئنگ, کوئی غیر قانونی چیز نہیں کر رہے. دیکھیں افسوس کس چیز کا, کہ افسوس یہ ہے کہ ہم بائی پروڈکٹ پہ بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں ان کو کیوں سرٹیفکیٹ دی گئی, لیکن جس وجہ سے سرٹیفکیٹ دی گئی وہ تو ریزننگ ہے نا, اس کی ریزننگ وہ بولتے ہیں نا, وہ 370(35)A دوسرا لا آنا ہے تو باقی لوگ ایڈ ہو جائیں گے, 10 لاکھ لوگ ایڈ ہو جائیں گے, ڈیلیمیٹیشن ہو جائے گا. یہ سب چیز تو ایک دوسرے کے بعد آنے ہیں, اس سے آپ اعتراض نہیں کر سکتے. تو آپ اس چیز, یہ جو ابھی جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس ایشو کیے گئے, تو آپ اس چیز کو مطلب NC اور PDP کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں؟ یس, پوری طرح سے ذمہ دار ٹھہراتا ہوں میں. کچھ پرانے قانون والے کیوں ذمہ دار سمجھتا ہوں؟ اب PDP والے تو بیچارے ہیں نہیں کہیں, ان کا کوئی ممبر پارلیمنٹ ہے. میں زیادہ یہاں جو کروں گا نیشنل کانفرنس والوں پہ کروں گا, کیونکہ اس وقت بھی ان کے 3 ممبر پارلیمنٹ ہے. آپ جائیے, آپ نیشنل کانفرنس سے پوچھیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا بات کرتے ہیں. نہیں ہم اس کو مذمت کرتے ہیں, اور ہم ممبر تھے اس چیز کے, ہم اس ممبرشپ سے ہم نے اس بولا ہم ممبر نہیں رہیں گے. کیا ایک لیڈر کا کام صرف اتنا ہے کہ وہ اس میں ممبر نہ رہے؟ کیا ان کو یہ احتجاج نہیں کرنا ہے؟ کیا دلی کے ایوانوں میں ان کو بات نہیں پہنچانی ہے؟ خدارا اکبر صاحب, اگر آپ ضمیر ہے, لاکھوں لوگوں نے آپ کو ووٹ ڈالا, لاکھ لوگوں کے ایسپریشن آپ کے سب پیچھے پڑی ہوئی ہے. اگر آپ وہ لاکھ لوگوں کے ایسپریشن کا انصاف نہیں کرتے تو یہاں نہ صحیح, اللہ تعالیٰ کے پاس تو پوچھو گی نا, اپنی زمین سے تو پوچھو گی نا. کون کر سکتا؟ اگر آپ آ کے بھائی کل راستے پہ بیٹھتا, ڈاکٹر نواب راستے پہ بیٹھتا ہے, ہمارا اثر نہیں پڑے گا, لیکن آپ پارلیمنٹ ممبر ہو یار, آپ کا اثر پڑا ہے اور آپ نے کرنا ہے. یہ اٹ از یور ڈیوٹی ٹو ڈو اٹ, ناٹ اینی بڈی ایلس. سب سے زیادہ ڈیوٹی ان کی ہے, لیکن مذمت کرنے سے یہ چیزیں حل نہیں ہوگی. رہی بات گورنمنٹ انڈیا کی, گورنمنٹ انڈیا جو بھی کر رہی ہے اپنے قانون کے حساب سے ٹھیک کر رہی ہے, اور اپنے لوگوں کے ایسپریشن کے حساب سے ٹھیک نہیں. یہاں کسی نے کشمیر میں کسی نے BJP کو ووٹ نہیں ڈالا. جب کشمیر
कश्मीर में किसी ने बीजेपी को वोट नहीं डाला तो बीजेपी वाले हमारे एस्पिरेशन को क्यों वो पामानी करेंगे, क्यों हमारे को वो करेंगे, हमें क्यों सपोर्ट करेंगे? सबसे बड़ा मसला जो आता है हर एक कश्मीरी के जहन में है, कहते हैं कि जब से धारा 370 ख़त्म किया गया है यहाँ पे कोई आएगा नहीं, फॉरेन मतलब आउटसाइड जम्मू कश्मीर से कोई आएगा नहीं, खाली जम्मू वासियों को इसका खासा असर पड़ेगा और लद्दाख वासियों को असर पड़ेगा। तो आपका क्या कहना है, क्या आज जो धारा 370 है, अब ये जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स कल इशू हुए, क्या इससे बड़ा कोई आने वाला है जम्मू कश्मीर में? देखा, पहली बात तो ये है, मैं एक सच्चा कश्मीरी हूँ, एक सच्चा अपनी वतन से प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे वतन वाले जो हैं, मेरे कश्मीरी जो हैं, हमने हमेशा तकिया रखा है किसी और पे। हम खुद को सच नहीं बोलते हैं। अब वक्त हो गया, अब हमको वक्त के हिसाब से अपने आप को आईना दिखाना चाहिए। हमारा जब कोई इवेंट हो जाता ना, हम बोलते, हम अपने दिल तसल्ली के लिए क्या करते, बोलते ना अब ऐसा हो जाएगा, अब वैसा हो जाएगा, और हकीकत क्या होती है उसके वो कभी वैसा होता नहीं है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वेदर दिस सूट्स अस और नॉट, वेदर वी लाइक इट और नॉट, हमें ये पसंद है कि नहीं, बट दिस इज़ द फैक्ट, दिस इज़ द फैक्ट। अब दो ही चीज़ें, या तो आप इसको एक्सेप्ट करिए या आप इसके खिलाफ डेमोक्रेटिकली जो एहतजाज कर सकते हैं वो करिए। लेकिन डेमोक्रेटिकली एहतजाज को सामने कौन आएगा? सामने आने वाला जिसको हमने इलेक्ट किया था, जिसको हमने एस्पिरेशन दी थी, जिसको हमने वोट दिया था, वो तो आपको बोलता है कि मेरा एहतजाज जितना ही है कि मैं मेंबर से हट जाता हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम अगर सोचते हैं कि मेरी चीज़ें हल हो जाएंगी ये बॉर्डर से, वो बॉर्डर से, चाइना आके कर लेगा, वो कर, ऐसा नहीं होता आके भाई। हमें आंखें खोल के देखना पड़ेगा, हमें अपने आप को सच बोलना पड़ेगा कि ये हकीकत है। मेरे बाइक पे बोलने से इसमें कुछ नहीं होगा, ये हकीकत है। अगर होगा कुछ इस वक्त क्यों ना, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, PC, ये जितनी भी तंजीमें हैं हमारी तंजीम को लेकर, अगर इनको वाकई दर्द है जम्मू एंड कश्मीर को, एक क्यों नहीं होते हैं? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? जो कल 25,000 से ज़्यादा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू, आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? सर, पहली बात तो मेरी पार्टी का स्टैंड 370-35A से ही सीधा आ रहा है। तो जो इसकी रूट काज है, हम वो रूट काज को अपोज करते हैं, तो वहाँ से तो सीधा हो गया। उसके बाद जितनी भी चीज़ें इससे रिलेटेड हो गए, वी आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। बड़ा फैसला आया है कल, जो अब मामला सामने आने लगा है, क्योंकि सबकी आंखों के सामने अब मामला सामने आने लगा है, तो उसके हवाले से आपकी पार्टी का क्या? कि भाई हम यही तो हम हार जाते हैं, यही तो हम बेवकूफ़ी कर जाते हैं। अगर बोलते हो आप कि अब ये सामने आला, मैं तो बोलता हूँ ये 5 अगस्त को ही आया था, 5 अगस्त को ही आया था। देखिए, जब कोई लॉ टूटता है, लॉ टूटने की कोई वजह होगी ना, कोई रीजनिंग होगी, कोई लॉजिक होगा, कोई रीजनिंग होगी, ठीक है। उनकी रीजनिंग और लॉजिक क्या था? हमें क्या बोला गया? डेवलपमेंट, जो हमको नहीं दिखी। लेकिन उनकी लॉजिक और रीजनिंग ये है कि ये हो सकता है कि सिक्योरिटी रीजन से दे वांट लाइक जो मासली पॉपुलेटेड यहाँ पे एक कम्युनिटी है उसको कम किया। देयर कुड बी सो मेनी रीजंस, मगर हमको ये अगर आज लगता है कि आज ये डोमिसाइल बार ये जो सर्टिफिकेट इशू हुई, ये आज इवेंट हुआ, नहीं। डॉक्टर नवाब इज़ नॉट टेलिंग हिमसेल्फ। मैं ये इवेंट समझता हूँ ये 5 अगस्त को ही हो गया था। अब डॉक्यूमेंटेशन अब आज होगी है, कल दूसरी चीज़ें हो जाएंगी, परसों तीसरी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन मुझे यहाँ सवाल है, अल्ताफ़ बुखारी साहब जो वहाँ से निकले थे, जब प्राइम मिनिस्टर साहब से निकले थे, हमारे 30 MLAs को लेकर गए, राइट और रॉन्ग, तो बाहर निकल के उन्होंने क्या बयान दिया कि मैं आपको यहाँ से वादा देता हूँ, ये वादा देता हूँ कि कश्मीर जो है, कश्मीरी जो है यहाँ के हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के दिल में बसते हैं और उनको एस्पिरेशन पता है, और मैं वादा देता हूँ कि मैं यहाँ पे जो है जो ये डेमोक्रेटिक चेंजेस, यहाँ पे डेमोग्राफिक चेंजेस नहीं होंगे, यानी पॉपुलेशन में जो डेमोग्राफिक है, जो हमारा इस वक्त रेशो है वो वैसा ही रहेगा। तो आज मैं अगर सवाल पूछना अल्ताफ़ बुखारी साहब से, अगर आपने उस वक्त कौम को ये बात भी, अगर आपको किसी ने बोला या नहीं बोला, क्या आज आप कौम से माफ़ी मांगने को तैयार हो उस चीज़ के लिए? चलिए, शुक्रिया हमारे साथ ये बात करने के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बात होगी, तो अब हमारा और एक मसला जो जम्मू कश्मीर में अभी एक नासूर बन के रह गया है। हालांकि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है वो लगातार कोशिश कर रही है, जो यहाँ के यूथ है उनको जो ड्रग्स में इन्वॉल्व है उनको वापस लाते हैं। काउंसलिंग सेंटर्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने खोले, काफ़ी ज़्यादा मेहनत जम्मू कश्मीर की पुलिस कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ से जो मरकज़ी सरकार या UT सरकार जो लिक्वर शॉप्स को
یہ لائسنس دینے کی بات آئی ہے، کچھ دن پہلے ہی بات آئی، تو اس آپ کو نہیں لگ رہا ہے سر کہ ایک طرف سے جموں کشمیر پولیس مدد کرتی ہے یوتھس کو کہ وہ ڈرگس میں انوالو نہ ہے، لیکن دوسری طرف سے جب یہاں پہ جو شاپس کھولے جائیں گے تو اس کے حوالے سے آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بہت سارے اب پھر لوگ اس میں جڑیں گے، جو یوتھ یہاں کا وہ جڑے گا اس میں؟ دیکھیے جہاں تک ڈرگس کا تعلق ہے، ڈرگس کی نا ہم کو بیس لائن تک جانی پڑے گی. بیس لائن یہ ہے ڈرگس کی کہ ہمارے پاس ان ایمپلائمنٹ ہے. بیس لائن یہ ہے ڈرگس کی کہ ہمارا جو بچہ ہے، جو بھی ہمارا یوتھ ہے، جو 20s میں ہے، ٹینز میں ہے، یہ سب اسٹریسفل کنڈیشن میں ہے. اتنا اسٹریسفل کنڈیشن میں ہے کہ ان کو صحیح اور غلط میں پہچان نہیں ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ویلی سے بلانگ کرتے ہیں. ویلی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سراؤنڈڈ بائی ماؤنٹینس، یعنی ہمارے لوگوں کا ایکسپوجر کی دنیا سے نہیں ہے. ہم یہ نہیں کنسیڈر کرتے کتنے رہی بات ایڈمنسٹریشن کی. میں کہیں نہ کہیں ایڈمنسٹریشن پہ بھی سوال اٹھاؤں گا اس چیز کے لیے. وہ یہ ہے کہ اگر ابھی کچھ سوپور میں چلا تھا، ایک بچی کا بھائی جو تھا وہ پکڑا گیا تھا، اس کا پکڑا گیا تھا. مجھے یہ بتائیے اس کو کیوں در بر ٹھوکریں کھانی پڑتی ہے؟ اگر اس نے سامنے لایا ہے، وائی دیٹ ہیز ناٹ، وائٹ پیپر کیوں نہیں جاری کیا جاتا ہے؟ یا تو اس کو جھوٹا قرار دو پولیس کی طرف سے، یا تو یہ بتا دو، یا تو خدا را یہ بتا دو جس کی یہ نشاندہی کر رہی ہیں ہاں ان کو پکڑا. لیکن ایک عام انسان جب لڑنا شروع کرتا ہے اس کے خلاف تو وہ اکیلا پڑ جاتا ہے، مطلب اس کو کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوتا. تو میں ایڈمنسٹریشن سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر وہ ناٹک ہی کرتی ہے، میں نے 2 سیکنڈ کے لیے یہ سمجھ لیا کہ وہ ہماری بہن ناٹک کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو اگر وہ ناٹک کر رہی ہے آپ وائٹ پیپر چالو کرو کہ ہم نے وہ چیک کر لیا، وہ ناٹک نکلا. اگر وہ صحیح بول رہی ہے تو وائٹ پیپر جاری کرو کہ ہم نے ان کو پکڑا. لیکن اگر ایک وہ مجھے نام نہیں یاد ہے ان کا کیا ہے، اگر وہ ایک انسان نکلتا ہے فار ایگزامپل، لیکن اس کو کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے، تو بتائیے آپ دوسرا آدمی کیسے ہمت کرے گا ان مافیوں کے، ان ڈرگ ریڈرز کے خلاف؟ جب تک ہم سب سوسائٹی اس کے خلاف نہ آ جائے، ایڈمنسٹریشن ہم کو ساتھ نہ دے اس چیز کو، تو ہم یہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. یہ تو ایک سوال کا جواب ہے. دوسرا جو لیکر شاپ کے بارے میں میرے بہت کلیئر ہے. دیکھیں جہاں تک JDU کا، جنتا دل یونائٹڈ واحد تنظیم ہے پورے ہندوستان میں، وی ہیو دس کریڈٹ کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ انکم جو آتی تھی الکوہل سے آتی تھی. اس کے باوجود وی میڈ اٹ اے پوائنٹ کہ ہم اس کا الکوہل پہ بین کریں، اور ہم نے بہار میں بین کرا ہے اس چیز کو. دیکھیے یہ الکوہل جو ہے نا، الکوہل صرف شراب پینا اور مغز بے خاستہ کرنا نہیں ہے. یہ ایسا ایول ہے جو آپ کو جنم دیتا ہے. یہ ماں ہے بہت سارے ایولز کی. مطلب آپ جو آتے ہیں، آپ شراب پی کے آئیں گے، اپنی بیوی کو پیٹیں گے، آپ شراب پی کے آئیں گے، بچے کو پیٹیں گے، آپ کو شراب کے لیے پیسہ ملتا ہے، آپ بیوی کے جیولری کھینچ لیں گے. یہ مسلمان ہندو کا جنگ نہیں، یہ اچھے اور برے کا جنگ ہے. اگر خدا را ہم بولتے ہیں، میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، آپ بھی آ کے بچپن سے سنتے آئے ہوں گے کہ اس کو بولتے تھے پرور. یہ ہماری پرور تھی. ہمارے پرور کو اگر آپ شراب کھانا بنانا چاہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ یہ کیا کرتے ہو، اس پرور کو آپ ایسا کچھ کرتے ہوتے ہو کہ یہ زخمی ہو جائے گی، اس میں خون نکلنا شروع ہو جائے گا. اگر جموں کی بات لی، ہم جموں کس طرح بولتے ہیں، دس از اے پلیس آف ٹیمپلس. ہمارا جموں ٹیمپلس کی بات ہے، یعنی پوتر چیز ہے. ہمارا جموں بھی پوتر چیز ہے. تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ جموں اینڈ کشمیر جو ہے یہ سینٹس اور پوتر ٹیمپلس کی جگہ ہے. اس کو آپ ایسا مت کر لیجئے، اس کو گندا مت کر لیجئے. ان کی وجہ سے ہمیں بولا جاتا ہے، دیکھو ہوتا کیا ہے، جب مسل بار آتا ہے تو ہمیں بولتا نہیں اب ترمیم ہوگی، اب نہیں ہوگا، تو وہ ایک سٹیپ پیچھے جا کے 2 سٹیپ سامنے آیا جاتا ہے. ابھی ہم کو الکوہل کے بارے میں بھی بولا گیا ہے کہ آفیشیل نیوز یہ ہے کہ ابھی یہ پروپوزل ہے، ابھی نہیں ہو رہا، ایک سٹیپ بائے ایک سٹیپ. دیکھیں اس سے فائدہ کیا؟ فائدہ صرف 2 ہی چیز ہو سکتی ہے. ایک فائدہ یہ ہے کہ ریونیو جنریٹ ہوگا، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تھوڑی سی رتی بھر کی امپلائمنٹ دور ہو جائے گی اس سے. یہ 2 فائدے. لیکن ہمارے سوشل سٹیٹس، ہمارا اکنامکل سٹیٹس، ہمارا ایجوکیشنل سٹیٹس، ہمارے مورل ویلیوز، یہ سب دفن ہو جائیں گے یہ تھوڑے سے اکنامکل بینیفٹ کے لیے. وچ آئی سے دیٹ کہ ہر سوسائٹی کا ہر بندہ، ہر عورت، ہر مرد، ہر اسٹوڈنٹ کسی بھی فکر کا ہونے دو، وہ کیوں نہ ہمارے BJP صاحب بھی ہوں، میں ان سے بھی گزارش کروں گا، میں نیشنل کانفرنس میں سب تنظیم سے گزارش کروں گا کہ کل یہ وہ شراب پینے والا یہ نہیں دیکھے گا کہ JDU کا بچہ ہے کہ BJP کا بچہ ہے. یہ کسی کا بھی بچہ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ شروع ہو گیا تو یہاں ہوتے ہیں نا، وہ بچہ باپ کی لاش اٹھاتا ہے، یا تو باپ بچے کی لاش
اٹھانا شروع کر دے گا. لیکن ہم پوری طرح سے وروध کرتے ہیں, اور میں گزارش کروں گا کیونکہ بی جے پی اس وقت حکومت میں ہے, میں ان سے گزارش کروں گا خدا را یہاں کی من کی بات بھی دلی تک پہنچا دیا کرو. آپ وہاں کی من کی بات سن کے یہاں پہ جو ہم کو بولتے ہو, یہاں کی من کی بات بھی آپ کا یہ دایتو بنتا ہے کہ یہاں کی من کی بات آپ دلی تک پہنچاؤ. شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے. تو یہ تھے ہمارے ساتھ ڈاکٹر ناصر نواب صاحب جن سے ہم نے بات کی. ان کا کلیئر سٹینڈ یہی ہے کہ جب سے دھارا 370 ختم ہوا ہے جموں کشمیر میں, تب سے لے کر آج تک یہ جو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس یہ وہاں کا تبھی سے شروع ہوا تھا, کوئی نئی چیز نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے. اس میں ایک علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا, جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی, اس کھیت کے ہر گوشے گندم کو جلاؤ. اس میں یہی مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بھی یہاں پہ ریجنل پولیٹیکل پارٹیز ہے, چاہے وہ پی ڈی پی ہو, نیشنل کانفرنس ہے, ان کی وجہ سے آج جموں کشمیر کی جو عوام ہے وہ سفر ہو رہی ہے. کیمرہ مین الطاف وانی کے ساتھ میں عاقب ڈار, ینگ بائٹ, سری نگر.